بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم مکرم معزز سامعین کرام، مالک خداوندی کا عظیم احسان و کرم کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر دین کی چند ایک باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم کیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے حق بات کہنے، ہم سب اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حاضرین گرامی، ہم سب کا علم ہے کہ ہجری سن کے اعتبار سے جو مہینہ گامزن ہے، اس کو ربیع الاول سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول ہجری سن کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی تاریخ، اس تاریخ کے ساتھ میں، اس مہینے کے ساتھ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ مربوط ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس ماہ مبارک کے اندر شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں مبعوث فرمایا تھا، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ چند ایک ایسی باتیں عرض کرنی ہیں جو ہر سال اسی تاریخ میں آ کر کے اور زیادہ بدعات اور خرافات کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، چونکہ ہم میں سے اکثریت ایسی لوگوں کی ہے، میں صاف عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو صرف اور صرف دیکھا دکھائی میں، سنا سنائی میں کسی نہ کسی چیز پر
شریعت سمجھ کر کے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے صحیح معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد نہیں رکھا۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن کم بختی اس امت کی ہے کہ تقریباً 100% میں سے 2.5-3% ایسا طبقہ ہے جس امت کا مدارس میں جا کر کے دینی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یقینی طور پر یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا، آج تک گفتگو کرنے کا مقصد دوسرا ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک سے اللہ رب العزت والجلال نے 2 مواقع کو جوڑا ہے، اور وہ دونوں مواقع ایک ہی ذات سے مربوط ہیں۔ پہلا موقع تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ مبارک میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت والجلال نے اس لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت فرما کر اپنے پاس بلا لیا، جس کو کہتے ہیں دنیاوی موت۔ تو اس کے تئیں بہت سارے لوگوں نے اتنی شدت اختیار کی ہیں، اور وہ دن جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس دن کو اتنی بڑی فضیلت اس کے ساتھ مربوط کر کے دنیا کے اندر اور دنیا کے سامنے اور انسانوں کے سامنے، بالخصوص مسلمانوں کے سامنے، اپنے پیٹوں کی تسکین کے لیے اور اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھرنے کے لیے، میں ذرا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ طرح طرح کے بغیر سر و پیر کے اشکالات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس تاریخ کو اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا کہ ہر ایک ان پڑھ انسان، اور میں عرض کر چکا ہوں، اکثریت ہمارے اس مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے لوگ دین اسلام سے ناواقف ہیں۔ اسی وجہ سے بدعات اس اسلام کے اندر زیادہ رائج ہو چکی ہیں۔ یہ دن جس کو ہم عید میلاد النبی کے نام سے بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں، میں تھوڑا بیسک طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عید کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک قول میں آپ اس ذات کا بیان کرتا ہوں جس ذات نے اس دنیا میں آ کر کے تمام کے تمام بدعات، خرافات، غلاظت اور خباثتوں کو اس دنیا سے مٹایا، اور جو صرف اسی کام کے لیے آیا تھا، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس کا فرمان اور قول ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ہر ایک قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، لیکن میری قوم کو، میری امت کو 2 عیدیں دی گئی ہیں۔ عیدان کا لفظ آیا ہے احادیث مبارکہ میں، یہ میرا قول نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 2 عید دی گئی ہیں۔ عیدان عربی لفظ یہ 2 پر اطلاق کرتا ہے۔ عید کے معنی عید، ایک عید، عید ایک عید، واحد عید کو کہا جاتا ہے۔ عیدان 2 عید ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا انگلش کے جملوں میں بھی، جس کو ہم ہندی کے جملوں میں بھی کہتے ہیں ایک وچن اور بہو وچن، تو اسی طریقے سے عربی کا جو مقولہ ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو جیسے انگلش میں جمع بنانا چاہیں، مینگو، ایک مینگو ہوتا ہے، مینگوز بہت سارے مینگو ہو جائیں گے تو اس کا تثنیہ نہیں ہوتا، ایک کے بعد سب جمع میں آتے ہیں۔ اگر 2 مینگوز کسی کو بولنا ہے تو مینگوز ہی کہا جائے گا، مینگو نہیں کہا جائے گا۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اس لیے کہ یہ تعلیم آپ کو معلوم ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر ہے اور جو زبان لے کر آئے، جس کو عربی زبان کہا جاتا ہے، اس میں 3 صیغے ہوتے ہیں۔ ایک صیغہ ہوتا ہے واحد، دوسرا ہوتا ہے تثنیہ جس کو 2 کہتے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے جمع۔ تو ایک کے لیے بولا جائے گا عید، اور 2 کے لیے بولا جائے گا عیدان، اور جب جمع آئے گی تو عیدون کہا جائے گا یا عیدین کہا جائے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدان کا لفظ اس معنی کر استعمال فرمایا کہ تیسری عید اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی نہیں گی. اور اس کے دلائل جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ آپ یقینی طور پر اپنے اگر اس ذہن کا صحیح استعمال کر کے سنیں گے اور کسی نہ کسی فرقے کی جو چادر اور جو لبادہ انہوں نے اڑا ہوا اس چادر کو ہٹا کر کے آپ اگر سننے کی کوشش کریں گے اور اس تعلیم کو صحیح معنی میں اپنی زندگی میں اتارنے کی نیت سے سننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سمجھ میں ضرور آئے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عیدان کہ میری امت کو 2 عید دی گئی ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, تیسری کوئی عید نہیں. پہلے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ عید کا لفظ لگانا ہی بالکل غلط ہے. اگر عید تیسری کوئی ہوتی اور پیدائش کے دن کو عید تسلیم کیا جاتا اس امت کے اندر, اس شریعت کے اندر, تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی یہ لفظ ارشاد نہ فرماتے, عیدون کہتے. کیوں عیدین کہا, عیدان کیوں کہا, 2 عید کیوں کہا, تیسری کیوں بیان نہیں فرمائی؟ ارے کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تعین معزز رکھنے والے ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر شریعت نازل کی گئی ہے, جو اس شریعت کو لے کر کے آیا ہے, اس دین کو لے کر کے آیا ہے, جس کو اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے, کیا وہ بھلا تیسرے عید کو چھپا سکتا تھا؟ اپنے پیدائش کے دن کو عید اللہ رب العزت والجلال نے قرار دیا اور پھر اس کو چھپا سکتا تھا؟ کہیں بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. مختصر عقل رکھنے والا انسان اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا. اور آپ اگر سوچیں, ایک بات اور میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا. آپ احادیث پڑھیں گے, بہت ساری روایتیں ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا, رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری پیدائش کا دن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, میں کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیدائش کا دن ہے. تو آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک اس کی زندگی میں کوئی خوشی کا دن آئے, اس کی زندگی میں کوئی خوشی کا موقع آئے؟ مثلا ہمارا بیٹا پاس ہو جاتا ہے, بیٹے کی شادی ہوتی ہے, بیٹی کی شادی ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کی نوکری لگ جاتی ہے, جاب لگ جاتی ہے, کوئی نیا بزنس شروع کرتا ہے, دکان کھولتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی آج کیا ہے, آج میرا بیٹا پاس آیا اس لیے میں کیا کر رہا ہوں, سب لوگوں کو حکم کرتا ہوں میں روزہ رکھوں گا, سب اکٹھے ہونا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی کے دن میں روزہ رکھ کر کے جشن نہیں منایا جا سکتا. جشن کا مطلب ہے کھانا پینا, بیٹھ کر کے گفتگو سنید کرنا, اندر باہر کی تھوڑی محبت پیار کی باتیں کرنا. آپ دیکھتے ہیں میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو مہمان آ رہے ہیں, میں نے پروگرام رکھا, کھانے کی دعوت کی ہے, میں نے دکان کا افتتاح کیا تو لوگوں کو بلایا, وہی کھاؤ. ان سے میں یہ کہوں گا کر کے بھئی آؤ روزہ رکھ لو, ہرگز نہیں کہوں گا. یہ مختصر عقل رکھنے والا انسان کہے گا کہ بھئی کھا پی کر کے ہی جشن منایا جاتا ہے, خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, روزہ رکھ کر کے جشن نہیں منایا جاتا. روزہ رکھنے کا حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تم اللہ رب العزت والجلال کا قرب حاصل کرو, جشن نہیں مناؤ. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیر کے دن کا روزہ رکھ کر کے یوں ثابت فرما دیا کہ میری پیدائش کے دن میں جشن منانے کا حکم نہیں ہے, بلکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ تمہیں تقوی طہارت کو اختیار کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ میری تعلیمات کو تمہیں اختیار کرنا ہے. جو تمہاری غفلت کی زندگی اب سے پہلے بسر ہو چکی اس کو چھوڑ کر اس کو طلاق دے کر نئی سرے سے زندگی بسر کرنی, اور وہ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی. اور پھر اگر آپ کو تھوڑا ہسٹری کا معلوم ہو, علماء کو تانا تشریح تو دنیا کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی, کم عقل لوگ ہیں, کیا سمجھایا جا سکتا ہے کسی کو؟ جن کا تو کام بولنا ہی, ہاں ہمارا کام بولنا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں, بہت بڑا کام ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی ہے جس پر کھڑا ہو کر کے امام عالم نماز پڑھاتا ہے. یہ عام گدیاں نہیں ہیں, دنیا کی گدیوں پر لوگ رشک کرتے ہیں. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا, آپ اگر تاریخ کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا تو یہود کے ایاموں میں, یہود کے دنوں میں, ہفتے کے تمام دنوں میں افضل دن ان کے یہاں بار کا دن تھا. جب وہ قوم رخصت ہوئی تو عیسائی قوم آئی. عیسائی کے درمیان میں اتوار کا دن آج بھی آپ دیکھتے ہیں محبوب ہے, سنڈے جس کو ہم کہتے ہیں.
یہ دن ان کے ہاں محبوب ہے، اس دن میں وہ جا کر کے عبادات کرتے ہیں اور مخصوص عبادات ان کی ہوتی ہیں۔ تو پھر جب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئی، تو پھر اس کو کون سا دن ملنا چاہیے تھا جو ترتیب چلی آ رہی تھی؟ آپ بتائیں گے کون سا دن ملنا چاہیے تھا؟ پیر کا دن ملنا چاہیے تھا، اور عین شریعت کے مطابق یہ چیز جچتی تھی، اس لیے کہ وہ تمام کائنات میں سب سے افضل انسان جس کے طوفیل ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور سنوارا گیا ہو، اس انسان کی اس دن کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، اس دنیا کے اندر اس کو مبعوث کیا جا رہا ہے، اس سے افضل دن اور کون سا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ساری کائنات کا شہنشاہ، ساری امتوں میں جس کی امت سب سے افضل، تمام انبیاء کا سردار، اللہ رب العزت والجلال سے اس حیات کے اندر تنہا ملاقات اور دیدار کرنے والا انسان جس دن کے اندر مبعوث ہو رہا، وہ دن افضل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تو یہ تو عین تطبیق بیٹھتی تھی عید کے پیر کے دن ہمیں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت والا دن مقرر کر کے دینا چاہیے تھا۔ ہمیں جمعہ کیوں ملا ہے؟ سمجھ شریف میں کچھ بات آ رہی ہے؟ ہمیں جمعہ کیوں ملا؟ الٹا کیوں گئے ہیں بھائی؟ بات کے بعد اتوار کے بعد پیر آنا چاہیے، تو عین تطبیق بھی بیٹھتی تھی، جستا بھی یہی تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریورس پیچھے جمعے کا دن کیا فرمایا؟ فضیلت والا دن بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آیا ہے، میں اپنا قول نقل نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن روزہ مت رکھو۔ کیوں؟ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہفتے کی جو عید ہوتی ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ تو عید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بھی فرمان ہے کہ عیدین میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ شیطان ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ عیدین کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے ممانعت فرمائی، حرام ہے کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا۔ عید کا مطلب ہی جشن کا ہے، خوشی کا اظہار کرنے کا ہے، کھلانے پلانے کا ہے، کھا پینے کا ہے۔ اور آپ تطبیق اگر دیکھیں عیدین میں اور جمعے میں، عید جمعے کو کیوں قرار دیا گیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ عیدین میں بھی لوگ اکٹھا ہو کر کے 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور جمعے کے اندر 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ عام دنوں میں تو ظہر میں دوپہر میں جو نماز ہوتی ہے جس کو ظہر کہا تھا 4 ہونی تھی، تو 4 کو وہ اخذ کر کے شورٹ کر کے 2 کیوں قرار دیا گیا؟ عید کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعے کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے، ان دونوں میں تطبیق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب فرمان آیا کہ تمہیں عید کے جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اور کتنی دلیل ہمیں چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں صحیح معنی میں ہمیں پیر کے دن ہی عید کے طور پر ہفتے کی دے جانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا ہوگا اور علم میں یہ بات ڈال دی ہوگی کہ آنے والی جو نسلیں ہیں اور آنے والی جو آپ کی امت اور قوم ہے وہ اس دن کو یقینی طور پر بہت بڑا بھاری سمجھ کر اور بڑی عبادت سمجھ کر منانے والی ہے۔ اس لیے ان سے یہ ختم کر دیا جائے، پیر کے دن روزہ رکھو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عادت بنائی۔ اگر یہ شریعت میں عید ہوتا پھر میری عقل میں تو یہ بات بالکل آتی نہیں، اگر عید ہوتی اور یہ کوئی خوشی کا اور عبادت کا مخصوص دن ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اس کو چھپا سکتے تھے؟ کسی انسان اور مسلمان کی بالخصوص یہ غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر چیز کو دین میں ہو اور چھپا لیں، بیان نہ کریں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا، یہ تصور بھی نہیں آ سکتا ہے ذہن و گمان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت آئی تھی، وہ مالک خالق جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو، اس شریعت کو مبعوث فرمایا تھا، اس نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کامل ہو چکا، اب اس کے بعد دین میں کوئی چیز بڑھنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں، چلو ہو سکتا ہے زیادہ فضیلت نہ ہو، مختصر فضیلت ہوگی، مستحب سنت عمل ہوگا۔ صحابہ کی جماعت کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ تاریخیں نہیں پڑھتے؟ ارے وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو اوپر تھوکنا چاہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو ان کے آگے کر لیں، تھوک بھی نیچے زمین پہ نہ گرنا دیں، وضو کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام،
پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے، اٹھا رہے ہیں اس کو ہاتھوں میں، اپنے ہاتھوں میں اس کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو پیا جا رہا ہے، چہروں پر اپنے بدنوں پر شفا کے طور پر ملا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ظاہر ہوئی، 40 سال کی عمر میں 23 سال کا تقریباً زمانہ بیٹھتا ہے، اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 24 گھنٹے، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے شریعت بنا کر اس امت پر ظاہر نہ کیا ہو۔ آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے اقوال اور یہ کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتا، نہیں ساری کی ساری شریعت ہے۔ تو وہ صحابہ جو آپ پر جان نثار تھے، ہر وقت آپ کے چاروں طرف رہا کرتے تھے، کہیں آپ جنہوں نے یہ تک نوٹ کیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مسکرا رہے ہیں، چہرے پر کتنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے کی رنگت کیسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوریں کیسی ہیں، دانت کتنے ہیں، کیسے کلر کے ہیں، بھئی ایک ایک نکات کو بال کب کتنے رکھے ہیں، کس وقت میں کیا جملے ارشاد فرمایا، کس وقت کیسے وضو فرمایا، کس وقت کیسے تیمم فرمایا، کیسے غسل فرمایا، جس نے خانہ پیشاب استنجا سے لے کر کے موت تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک سارے کے سارے احکام اور تمام کی تمام چیزیں سکھائی اس نبی نے۔ بھلا اس نبی سے یہ چیز کیسے مس ہو سکتی تھی، اور ان صحابہ سے یہ چیز کیسے مس ہو سکتی تھی اگر شریعت میں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبوت والی زندگی میں، ان کے حیات میں 23 مرتبہ یہ دن پہنچا ہے جس کو 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں منایا؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا زمانہ آیا، حضرت علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا ہے، اور یہی نہیں 100 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد 100 سال تک اس زمین کے اوپر صحابہ کرام کی جماعت موجود رہی، جب بھی کوئی تصور کہیں پیدا نہیں ہوا۔ تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، وقت چونکہ آگے کافی بڑھ گیا، آپ اینڈ ٹائم پہ آتے ہیں، 3-4 آدمی تھے جب میں بیٹھا، میں کس کو سناؤں؟ در و دیوار کو سناؤں گا شاید، کہیں ہمیں سنیما ہال میں جانا پڑ جائے تو ہمیں پتا ہے فلاں ٹائم پہ فلم یہ پکچر شروع ہوگی، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی ڈانس والا آ رہا ہے، اس کی کوئی محفل قائم ہونے والی ہے، 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے، جگہ نہیں ملے گی۔ اس امت کی تنزلی اسی معنی کر کے دین سے دور ہو گئی۔ تو چونکہ یہ بات آج اسی موقع سے کہی جائے گی، 1-2 منٹ اور آپ کی لینا چاہتا ہوں، ذرا تحمل اور صبر رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی۔ ایک بات آپ یہ نوٹ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو وہ تاریخ صحیح معنی میں کسی کو یاد نہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا مجھے دنیا میں لا کر دکھا دے کہ وہ یوں کہتا ہو کہ اسی تاریخ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے مبارک ہوئی، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، بھائی میرا جو چاہے کر لینا۔ 3 ربیع الاول کی بھی تاریخ ملتی ہے، روایت ہے، یہ میرا قول نہیں، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 10 بھی ہے اور 12 بھی ہے۔ یہ اشکال کیوں پیدا ہوئے؟ اور وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول میں پوری امت کا اتفاق ہے، کوئی اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ایک فرد اس کائنات کے اوپر نہ تو پہلے کوئی ایسا ہے جس نے جھٹلایا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول میں نہیں ہوئی، اور نہ آئندہ کبھی کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ اب ہم یہ بتائیں کہ جب ہمیں پیدائش کا صحیح علم نہیں تو ہم نے سمجھو اپنی طرف سے منتخب کیا ہے۔ وہ الگ قول ہے کہ جمہور کا قول ہے کہ 12 میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، لیکن اشکال تو ہے نا، 3 کا، 9 کا، 8 کا، 10 کا اور 12 کا اشکال تو ہے نا، کوئی ایک بات پکی تو نہیں ہوئی نا، پکی تو وفات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے چلے جانے پر وفات کا جشن منا رہے ہیں یا ان کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں؟ ارے ہم سے گیا گزرا کوئی انسان ہوگا، ہمارا کوئی لخت جگر چلا جائے، بیوی گزر جائے، بیٹا گزر جائے، ماں چلی جائے، کیا ہم اس کا جشن مناتے ہیں؟ ہمیں ان کی پیدائش کا علم نہیں، پیدائش کے دن کا معلوم نہیں، لیکن وفات کا علم ہے۔ اب وفات کا علم کیوں نہ ہو سکتا؟ وفات کا علم تو اس معنی کر ہے کہ اس وقت میں لاکھوں صحابہ ایسے آپ کے چہیتے اس دنیا کے اوپر حیات تھے، یہ جو آپ کے ایک ایک نقطے کو، آپ کے ایک نقل و حرکت کو نوٹ کیا کرتے تھے، اس معنی کر اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور پیدائش کو اس معنی کر یاد نہیں رکھ سکے، اس لیے اس وقت آپ کا کوئی چہیدہ تھا ہی نہیں بھئی، نہ تو رسالت آئی تھی، نہ آپ نبی بنائے گئے تھے،
اور دوسری بات، اب آپ یہ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا جاتا، یہ شریعت سے کوئی تعلق رکھتی نہیں تھی اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. اگر عید ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس کو قرآن میں بیان کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فضیلت احادیث مبارک میں کیوں بیان نہیں کرتے؟ خیر، ہمیں تھوڑا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے جو ہم جس کو کہتے ہیں نا اندھی تقلید، اس پر نہ چلیں. اب اس عقل سے ذرا سوچیں، یہ دماغ جو ذہن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے غلط کم و بے انتہا صرف ہوتا ہے. دین کے تئیں اس کو کبھی لگانے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جن لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے میں نکاح سنتا ہوں، قرآن سے دلیل دی جاتی ہے اور اس کی ہیڈنگ بنا کر اور سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے جی میلاد کا جواز یہاں سے نکلتا ہے. ارے وہ میں نے آیت ابھی پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو رحمت تمہارے اوپر نازل کی جائے، جو تمہاری نعمت تمہارے اوپر نازل کی جائے، اس نعمت کا تمہیں خوشی سے اظہار کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ایک نعمت ہے اسی طرح جشن منایا جائے گا؟ تو پھر ہمیں رمضان بھی تو ملا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بے شمار ایسی، آپ اگر ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا کوئی نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ قرآن کے ذریعے مبعوث کیا. تو پھر ان سارے دنوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سارے دنوں کو ہمیں منانا چاہیے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ اور پوری امت محمدیہ کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں. اور جو خباثت اور غلاظتیں دین کے نام پر، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، جو دین کے نام پر خباثت اور غلاظت اپنے پیٹوں کو پالنے کے لیے لوگوں نے رائج کر رکھے، اللہ تعالی ہم سب اور پوری امت کو ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. MS مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور